السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سلسلہ وار معراج کا سبق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہدیے عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے، جب اللہ کے سامنے سجدہ کیا تو عرش کو دیکھا، 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ بہت اچھی زبان میں، بہت اچھے ترنم کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے: سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک۔ یہ تسبیح کہ ہر وقت جو ہے یہ 24 گھنٹہ یہ تسبیح گنگناتے رہتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ: سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس وقت 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ عرش کے میدان میں 4 فرشتے اور آ جائیں گے، یعنی 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو جو دوسرے 4 فرشتے ہیں وہ یہ تسبیح پڑھیں گے حشر کے میدان میں۔ پڑھیے میرے ساتھ: سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ یہ 4 فرشتے حشر کے میدان میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح جو 4 فرشتے ابھی پڑھ رہے ہیں عرش کو اٹھائے ہوئے سنی اور اللہ کے دربار میں سجدہ کیا۔ پھر اللہ جل جلالہ عز وجل نے ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے، آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا: اے پیارے نبی جی، میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا۔ یہ وہاں بات ہو رہی ہے عرش پر، کرسی پر، جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے، صرف اللہ جل جلالہ عز وجل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ابو ہریرہ کی روایت نقل کر رہا ہوں کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا۔ میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور ابدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام لیا جائے گا۔ اب سنو ہمارے لیے خوشخبری، ہم جو یہ امت ہیں ہمارے لیے خوشخبری، اور تیری امت کو خیر الامم، بہترین امت، ساری امتوں میں بہترین امت، اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتدلہ بنایا۔ شرف اور فضیلت کے لحاظ سے یہ اولین امت اولین، اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا۔ آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ جو ہمارے بچے قرآن حافظ ہوتے ہیں، یہ تذکرہ عرش پر ہو رہا ہے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا۔
اور آپ کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا، اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی اور خواتم سورہ بقرہ عطا کیے، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو میں نے نہیں دیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی ہدیے میں لے جائیے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی لے جائیے، آپ سے پہلے میں نے کسی نبی کو نہیں دیے، اور آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور 8 چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دی ہیں، یہ بھی ہدیہ لیتے جائیے۔ اسلام اور مسلمان کا لقب، اور ہجرت اور جہاد، اور نماز اور صدقہ، اور رمضان کا روزہ، یہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، یہ وہاں ملے ہیں ہمیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت کا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا۔ وجود کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے کئی ہزار سال، بعض روایتوں میں 50,000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا تھا۔ اور کتابوں میں یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھی تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے پڑی ہے، روایتوں میں یہ ہے۔ تو یہ خود خطاب کر کے کہہ رہے ہیں انکا بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ ابو ذر یا کوئی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کب پیدا کیا تھا؟ کیا اللہ نے آپ کو پہلے پیدا کیا یا آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے اللہ نے وجود کے اعتبار سے پہلے پیدا کیا تھا، ابھی تو آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اور کہہ دیا گیا تھا انک لمن المرسلین، آپ بے شک نبی جی نبیوں میں سے ہے، اللہ کے بھلے بندوں میں سے ہے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ آج کا سبق یہی جو فرشتوں کی تسبیح ہے، یہی امیجز بن کر انشاءاللہ پہنچ جائے گا آپ کو۔ اللہ اس کو پڑھتے رہنا۔ اگلا جو سبق جو ہے انشاءاللہ کل بیان کروں گا، اگلی تفصیل۔ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ساری تفصیل میں نے سیرت المصطفیٰ سے بھی لی ہے، ابن کثیر سے بھی لی ہے، اور دوسری کتابوں سے بھی لی ہے۔